بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الاستنجاء بالحجرين. وبه قال حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي 3 أحجار. قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. قال أبو عيسى وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه. وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه. وروى زكريا بن أبي زائدة عن وہ زکریا بن ابی زائدہ ہے امام اعظم کا شاگرد جو ان کی خاص کمیٹی کا فرد ہے جو فقہ کی تدوین کرتے تھے. جی. وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه وهذا حديث فيه اضطراب. اضطراب کا مطلب ہے کہ ایک شیخ کے 4 شاگرد ہیں اور معمولی فرق بھی پایا جاتا ہے، اور شیخ کے 4 شاگردوں میں سے کون ثقہ ہے ترمذی کی رائے علیحدہ ہے، ان کے استاد امام بخاری کی رائے علیحدہ ہے، اور ترمذی نے اپنی رائے کی تائید میں یہاں نقول پیش فرمائے ہیں. جی. قال ابو عيسى سألت عبد الله بن عبد الرحمن أي الروايات في هذا. امام عبد الرحمن المہدی الدارمی جو امام الجرح والتعدیل بھی ہے. جی. أي الروايات في هذا عن أبي إسحاق أصح فلم يقض فيه بشيء. وسألت محمدا عن هذا فلم يقض فيه بشيء. وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه أشبه ووضعه في كتابه الجامع. امام بخاری سے میں نے پوچھا کہ ابو اسحاق کے کئی شاگرد ہیں، تو امام بخاری نے ایسے 2 ٹوک فیصلہ تو نہیں کیا، لیکن زہیر ان ابی اسحاق ان عبد الرحمن بن الاسود کو الجامع الصحیح میں نقل کیا ہے. ووضعوا فی کتاب الجامع. واصح شیء فی ھذا عندی حدیث اسرائیل. امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے نزدیک زہیر ان ابی اسحاق کبھی نہیں ہے، اسرائیل اور قیس ان ابی اسحاق کبھی ہے. لأن اسرائیل اثبت و احفظ لحدیث ابی اسحاق من ہؤلاء. ایک بات تو یہ ہے کہ ابو اسحاق کے تمام تلاميذ میں اسرائیل کو زیادہ ثقاہت اور وثاقت حاصل ہے. یقول توتابع ولا ذلك قیس بن پھر اس کے توابع موجود ہے. قیس وسمعت ابا موسیٰ محمد بن المثنى یقول سمعت عبد الرحمن بن المہدی. امام الجرح والتعدیل صحیح مسلم کے مقدمے میں تفصیل پڑھی ہے. یقول ما فاتنی الذی فاتنی من حدیث سفیان الثوری عن ابی اسحاق. مجھ سے سفیان ان ابی اسحاق کا جتنا ذخیرہ فوت ہوا ہے الا لما اتکلت علی اسرائیل، لیکن جب میں نے اسرائیل ان ابی اسحاق کو ذریعہ بنایا اور اس پر سہارا کیا تو محفوظ رہ گیا. لأنه كان یاتی به اتما، کیونکہ اسرائیل ان ابی اسحاق تمام تلاميذ ابی اسحاق میں اقوا ہے. قال ابو عیسیٰ وزہیر فی ابی اسحاق لیس ذالک. بلا شبہ زہیر حافظ بھی ہے، ثقہ بھی ہے، قابل التفات بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے ابو اسحاق میں منکر ہے اور ابو اسحاق میں ضعیف ہے. بعض تلاميذ بعض شیوخ میں معتبر نہیں ہے، اور خود بڑے علماء ہیں وہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں. یہ فرق کرنا پڑے گا آپ کو. اللہ اکبر و کبیر. ایسا بھی دنیا میں ہوا ہے کہ شاگرد استاد سے عالم و افقہ،
یہاں سندھ میں ایک بزرگ گزرے شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے بڑے مولانا غلام مصطفیٰ عالم تو بہت بڑے عالم تھے، بحر ذخار تھے، لیکن وہ عمر بھر کالجوں میں یونیورسٹیوں میں رہے. اور عجیب بات تھی کہ انہوں نے مولانا عبد الکریم بیر شریف کو پڑھایا. نحو میر اور نور الیزا سے بخاری مسلم تک. مولانا عبد الکریم بیر شریف بہت ہی معتمد ہو، متوکل ہو، متقی ہو، پارسا بہت زیادہ تھا. اللہ اکبر. مولانا عبد الکریم بیر شریف تو علماء دیوبند کے سندھ میں سرتاج تھے، بہت مضبوط عالم فقیہ، تمام میادین میں امام تھے وہ، اور پختگی بہت زیادہ تھی، مسلک پہ ڈٹے رہتے. مولانا مفتی محمود صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے. ان کی خدمت میں ایک دفعہ حاضری ہوئی تھی کنڈیارو، اور ان کے پاس ایک کتاب تھی معدن الحقائق، شرح کنز الدقائق. مجھے وہ دیکھنی تھی. ان کے ورثاء سے ملاقات کی تو انہوں نے انکار کیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے. پھر حضرت تشریف لے آئے، میں نے اپنا تعارف کیا، بہت خوش ہوئے. فرمایا دیکھ لو کتب خانے میں تلاش کرو. مل گئی تو مجھے کہا آپ لے جائیں، آپ کو ہدیہ ہے. میں نے کہا یہ کتاب یہاں سے معروف ہے، تو میرے لیے دعا کی کہ اللہ آپ کو اچھی کتابیں نصیب کرے. تم یقین کرو کہ جب میں کراچی پہنچا تو قاری احسان کا فون آیا کہ مجھے سمرقند میں معدن الحقائق ملی اور آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں. دیکھ مولانا نے وہاں دعا دی. اللہ پتہ نہیں کہ گھڑیاں قبولیت کی ہوتی ہے یا افراد ایسے ہیں جن کی چلتی. کل میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ میرے اس موبائل میں 20,000 کا بیلنس ڈالو کیونکہ آگے سفر شروع ہو رہا ہے. تو ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہی ہمارے افغانی بابا پہلوان، اس نے کہا اس میں تو لاکھوں ہونا چاہیے. وہ بیلنس چیک کرنے سے پہلے دیکھا جاتا ہے نا کہ پہلے سے کتنا ہے، تو اس میں آیا کہ پہلے سے اس میں 2,16,000 کسی نے ڈالا ہے. ٹک پک لفظ بلفظ 1 منٹ درمیان میں نہیں ہوا، مجھے معلوم نہیں کہاں سے ڈالا ہے. بعض بزرگوں کے کلمات اللہ بہت جلدی سنتے ہیں. پیر میں 2 عیب ہے، ایک بخیل ہوتا ہے اور ایک بدعتی ہوتا ہے. پیر اگر دیوبندی بھی ہو نا کٹول نسروئی نو کوناٹھی دے پیتولی حرامی تو نہ بکئی ہو، رزالتو نہ کمینگی بکئی، دیوبندے پیر شیطانہ نہ مشر. جب پیر میں 2 کمال ہونا، ایک سخا اور دوسرا سنت اور توحید کے نشر، بس آگے کچھ ضرورت نہیں، یہی کافی. ولایت کے 2 ستون ہیں، عقیدے میں موحد اور متبع سنت ہو اور اعمال میں سخا ہو. بہت اچھے اچھے لوگ میں نے دیکھے، لیکن جب وہ پیر ہوئے ہیں نا پھر ان میں وہ پہلی والی استقامت نہیں رہی. ضرور دروغ گوئی کی طرف مائل ہوتے ہیں، بات کا بتانگڑا بنائیں گے، اپنی تعریف سے خوش ہوں گے.
اللہ اکبر. تو بعض مشائخ، بعض شاگرد ان کے بہت قوی ہوتے ہیں، سبحان اللہ. جیسے حضرت بنوری مولانا انور شاہ میں بہت قوی، حالانکہ انہوں نے کم پڑھا ہے. ترمذی مس سے ذکر تک پڑھی، مشہور بات ہے. شاہ صاحب بیمار ہو گئے، پھر چھوڑ دی. پھر قاری عبد الرحمان صاحب نے آ کے پڑھایا، اور مولانا شبیر احمد نے شاہ بخاری پوری کی، مگر نسبت بہت زیادہ تھی شاہ صاحب سے. دیکھو یہاں معارف سنن میں جگہ جگہ لکھتے ہیں کہ یہ بحث حرف شذی میں نہیں ہے. پھر کہتے ہیں میں نے شیخ سے براہ راست پوچھا، اور پھر یاد بھی ہے اور نقل کر رہا ہے باقاعدہ. مولانا بدر عالم صاحب کا ہم نے سنا تھا کہ شاہ صاحب سے 6 مرتبہ بخاری پڑھی. استاد مولانا ولی حسن صاحب کہتے تھے، لیکن یہاں لکھا ہوا ہے فیض الباری میں، مولانا بدر عالم نے کہا کہ میں نے حضرت سے 10 دفعہ بخاری پڑھی. کیسے طلبات. اب یہاں ایک دفعہ پڑھ لیتے پھر مجھ سے پوچھتے ہم کیا کریں. میں کہا تم ڈانس شروع کرو. ڈانس کا گڑے گا گڑی دن کی بچیا. یہ نہیں کہ بھائی مقرر بیٹھتا ہو دوبارہ بیٹھتا ہو، کیونکہ پہلی مرتبہ تو خالی سماعت ہوتی ہے، ثقافت تو نہیں آتی. جی السلام علیکم. کون بول رہا ہے؟ اللہ. اسی طرح میں نے بھی حضرت بنوری سے کم پڑھا نا، صرف 13 سبق پڑھے، 7 اول میں اور 6 ثانی میں. یہ مولانا کی نسبت مجھے زیادہ حاصل ہے، بہت زیادہ الحمدللہ. یہاں تک کہ جس سال میں ہدایہ ثالث پڑھا رہا تھا سابعہ میں، ابھی سال شروع ہونے والا تھا، میں شعبان میں وہاں عمرے میں تھا، تو میں نے مکہ میں خواب دیکھا کہ حضرت مولانا جنت الفردوس میں بیٹھے ہوئے، اور جنت الفردوس پشاور سے اوپر کوئی جگہ ہے وہاں ہے. اور مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کم کتاب پڑھا ہوئے سکال سابعہ کی 10 زر میں خبر کو 1.5 زر. بھائی جی ہدایہ ثالث خیال ہے مکھے بڑا اکڑا ہے. ہاں جی مکھے پیزا اللہ سکالا میں میرا. ہاں خواب میں گھبرا گئے کہ شاید مجھ سے کوئی جگہ پوچھ رہا ہے. کیا پڑھاؤ گے اس سال سابعہ میں؟ میں نے کہا ہدایہ ثالث پڑھانے کا خیال ہے. پہلے پڑھا ہے؟ میں نے کہا 15 سال پڑھا ہے. اچھا بس اتنا خواب دے. میں نے پھر بہت شوق سے اور غور سے پڑھا ہے، بہت توجہ سے پڑھا ہے. درس نظامی میں میزان نہ ہوئے میر و بخاری تک ہدایہ ثالث کے ڈگر کی کتاب نہیں یاد رکھی. اصل مولوی کا مولوی ہونا اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. میں نہیں سمجھا کہ حضرت نے کیوں اس طرح خواب میں لے. میں سمجھتا کہ یہ بشارت ہے
اور اس کے پڑھانے کا ایک سال ایسا تھا کہ میں خامسہ میں اول، سادسہ میں ثانی اور سابعہ میں ثالث پڑھا رہا تھا. اس وقت دورہ نہیں تھا. تو مولانا محمد یوسف لدھیانوی نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے ہدایہ پڑھا رہا. میں نے جی حضرت. اچھا ماشاء اللہ. تو اثر میں تشریف لے آئے. آج چائے وائے پلاؤ، بسکٹ کھلاؤ، ہم ہدایوں کی مبارکباد دینے آئے. ماشاء اللہ، یہ آپ نے زبردست کام کیا ہے. بہت تشریف لاتے تھے اثر میں. ان کا وقت اس طرح تھا، اثر اپنے ہاں الفلاح میں پڑھ کے یہاں تشریف لے آتے تھے اور مغرب سے 15 منٹ پہلے کا 15 منٹ میں ہم پہنچ جاتے وہاں. اللہ. تو بعض علماء بعض میں بہت قوی ہے. سبحان اللہ. تو یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے یہ زہیر سے قوی ہے ابو اسحاق. امام ترمذی کہتے ہیں. اور امام بخاری نے جو زہیر کی حدیث جامع میں نقل کی ہے اس کو امام بخاری کا وہم گردانا. امام استاد سے یہ زیادہ قوی بات نہیں ہوئی. اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی روایت جرایت میں کسی بڑے محدث یا فقیہ سے اختلاف کرنا یہ کوئی بید بھی نہیں ہے. ہو جاتا ہے اختلاف، کیا فرق پڑا. قال ابو عیسیٰ زہیر فی ابی اسحاق لیس بذاک لأن سماع منہ بآخرہ. اخیر میں آئے ہیں، وہ پھر کمزور ہو گئے تھے ابو اسحاق. سمعت احمد بن الحسن یقول سمعت احمد بن حنبل. احمد بن الحسن بیٹا ہے ان کا. یقول اذا سمعت الحدیث عن زائدہ و زہیر. جب کوئی حدیث زائدہ یا زہیر سے سنے فلا تبال اللہ تسمعہ من غیرہما، پھر پرواہ مت کرے اور اسے سنے یا نہ سنے. اللہ حدیث ابو اسحاق، لیکن ابو اسحاق میں زہیر و زائدہ قوی نہیں ہے. وہ بات سمجھ میں آ گئی نا. احمد کا نقل پیش کیا کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ابو اسحاق کے شاگردوں میں زکریا ابن ابی زائدہ یا زہیر زیادہ قوی نہیں ہے. وہ ابو اسحاق اسمہ عامر بن عبداللہ السبیعی الحمدانی و ابو عبید بن عبداللہ ابن مسعود لم یسمع من ابیہ ولا يعرف اسمه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبہ عن عمرو بن مرہ قال سألت ابا عبید بن عبداللہ هل تذکر من عبداللہ شیئا قال لا. عبید اللہ نے اپنے والد عبداللہ ابن مسعود سے نہیں پڑھا. چلو مولوی صاحب، استنجا بالحجر و بالحجرین و بالاحجار الثلاثہ یہ سب ثابت ہے. اور استنجا بالماء بھی. بعض علماء کہتے ہیں کہ استنجا بالحجر رجال کا کام ہے اور استنجا بالماء یہ عورت کا کام ہے. یہ عربوں کے ہاں ایسا رواج ہوا ہوگا. شرعاً تو استنجا انقاء محل کو کہتے ہیں، پیشاب پاخانے کی جگہ کو پاک صاف کرنے کو. وہاں حجر اور مدر بھی استعمال ہو جائے اور وہاں پانی بھی استعمال ہو جائے. وہ لوگ تھوڑا سا کھاتے تھے، خشک فارغ ہوتے تھے، کو کسی چیز سے بھی وہ رگڑ لیتے تھے، استنجا ہو جاتا تھا. ہمارے زمانے میں انتم تشلتون شلتا، گیلا اور چکنا کھاتے ہو، ساگ کھاتے ہو. کئی
کئی چیزیں رگڑتے ہو تو پھر فارغ بھی ایسے ہوتے ہو جیسے بھینس نے بچہ دیا ہو. اس لیے اس زمانے میں صرف حجر مدر کافی نہیں ہے بلکہ پانی اور وافر پانی، تاکہ اچھی طرح طہارت ہو جائے. طہارت تو فرض ہے، جب تک وہ محل صاف ستھرا نہ ہو نماز ہی نہیں ہوگی. مولوی صاحبان سمجھ گئے؟ کانو یبعرون بارا، روایت میں وہ لوگ خوش کھاتے تھے، وہ مینگنیاں پھینکتے تھے. اور وانتم تشلتون شلت، اور تم ہرا بھرا اور بہت زیادہ کھاتے ہو، تو پھر نقصان بھی اسی طرح ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کسی حکیم نے کسی کو جلاب کا دوا دیا تھا، جلاب پیٹ نرم ہو جائے ذرا. حکیم صاحب نے، حکیم سے کبھی زندگی میں انسانیت کا کام نہیں ہوا، چاہتے دارو اور کڑے مور اگت ہے بیا واپس کڑا پریخ ہے نا. تو کسی کو جلاب دیا تھا، پھر اس سے پوچھتا ہے بھائی آج جلاب خوش ہو اور ڈیر خوش ہو کون ہوا تھا میخے پکار دا کہ جلاب اچھا ہوا کا بہت زبردست ہوا، لیکن راستہ اس کو بھینس کا چاہیے، انسانی عضو نہ کافی ہے. دمرا جلاب ہوا تکڑی دا کارو نہیں دل تراشی ماتا وئی تا میں دوائی جوڑ کے میں ماں معاف کیا یار خدا تو ہوا جو سورج جون نے پارا میں پرے. حکیمان ہومیوپیتھک عاملین اکاذبہ زنادقہ ملاحدۃ حاضر دروغ کذاب نشر خیر پدے کے جانتے بچ ساتے کہ حکیم دی پلارم دے کہ خپل کار کو ما پارام پر تو یو بیماری کی اختے دے بتاتا بل سے درو مرنی. یہاں ایک ہے یہاں سے پڑا ہوا ہے حفظ کیا ہے پھر اعدادیہ اولا دور حدیث تک لمبا چوڑا ہو گیا ہے صاحب ارچ سکئی. ایک دن مجھے کہتے استاد جی آپ بہت زیادتی نہیں کر رہے. کیا بہت زیادہ حکیموں کا رد کرتے اور ہم تو یہ ہے وہ ہے تم بھی حکیم ہو گئے. واہ میرے والد حکیم میرا دادا حکیم. اتفاق سے میں سرحد سے اجوائن سونف اور تخم ملنگا اور کالے اور سفید تل منگوا چکا تورے اسپنی کنزلے چار اوڑے یہ سب ایسے بڑے ہوئے تھے. میں نے کہا ان میں فرق کروں کیا چیز. اور میں نے واقعہ استاد کو بولا مولوی نے ایت اللہ کو میں دیکھو راشی دا حکیم تو ہوا ایک چیز بھی نہیں پہچانتا تھا. جی تو آپ بتائیں گے تو میں کہوں گا دیکھے ذرا نہ وہ حکیم سے نہ سمجھا جی. توبہ توبہ اول تو خیر کا کام ان سے بنتا نہیں. اگر غلطی سے ہو گیا تو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دے. یہاں ایک ہے حکیم ایس ایم اقبال شریف آباد میں بیٹھے زان تو لے افلاطون ہوئی خبر بدا سے کہ سلیم اللہ دوڑتا ہوا آیا. یوسف بنوری نے ایک ہی 10 خبریں کہی بے ادب گستاخ شیطان اس کی زبان پر سوار رہتا اور علماء اور بزرگوں کی حقارت کے ساتھ ذکر کرتا. الشیطان المجسم. اس سے ایک کام ہو گیا تھا. اس نے بلڈ پریشر کی دوا نکالی تھی. حکیم ایس ایم اقبال کی انمول پیشکش. اب ذرا غور کرو وہ دوا کامیاب تھی لیکن حکیم صاحب کے طریقے سے نہیں. حکیم صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ صبح و شام ایک ایک لے لے اور گرم چائے پیے. وہ صبح و شام جس نے لیا اس کے جگر میں سوراخ ہوتا تھا ٹھنڈی بہت تھی. میں نے اس کا ایک طریقہ ایجاد کیا. وہ طریقہ یہ کہ میں نے کہا ایک لے لے اور پھر نہ لے. جب دوبارہ بلڈ پریشر ہو جائے تو ایک اور لے لے لمبا ہوتا جائے گا.
میں نے ایک لے لی، پہلے تو 2-3 دفعہ سوراخ ہو گیا، پھر میں نے ایک لے لی، اور پھر میں نے 16 دن بعد ایک اور ضرورت ہوئی، پھر 3 مہینے بعد ہوئی، پھر 6 مہینے ختم، اور پیشہ ختم ہو گیا۔ یہ مانتا ہوں، لیکن دیکھو اس کو پتہ چلا، وہ میرے پیچھے لڑنے آیا، جنگی جگہ سہارا بھی سڑے۔ وہ جیسے آیا نا، میں نے لڑکے کہا کہ یہ لاٹھی ہٹاؤ، دبانس کو الٹی راڑا چماتی کی نا، میں نے کہا فوراً بانس کی لاٹھی لاؤ یار، میں جیسے ہوئے نہیں مرئی نہیں سمجھے فرش تیرا خلاص ہو ٹولو بزرگانوں بدلت ہے۔ مجھے کہتے جی آپ میرے ساتھ میرا وارث ہے، میں نے کہا تیرا وارث تو کوئی شیطان ہی ہوگا، کہ یہ کرام پٹھان کرتے، میں نے کہا اس طرح مہمانی ہندوستانی کرتے کہ تو نے آ کے ہی منہ کھولا ہے۔ میں نے کہا آپ کا طریقہ کار غلط ہے، بالکل 100% دعوے سے کہتا ہوں، ایک مریض بھی آپ کا نہیں ہے جس کے جگر میں سوراخ نہیں ہوا ہے۔ ایک بلڈ پریشر صحیح ہوتا ہے، آگے آدمی میں سوراخ ہوتا ہے۔ میں نے جو طریقہ ایجاد کیا ہے، وہ 2-4 مریضوں نے اس کو یہ کہا کہ مولانا کے طریقے پہ ہم نے کھایا، آرام آیا، تو اس نے وہ اپنا طریقہ کار بدل لیا۔ میرے والے لکھیے، چلو شکر۔ اب آگے دیکھو ذرا، وہ جو شیطان دماغ ہے نا، وہ دوا ایک ہی دفعہ میں بہت بنایا، پوری دنیا میں امریکہ اور برطانیہ میں کام آئی، کوئی شک نہیں کہ اس صدی کا سوغات تھا وہ، لیکن رذیل انسان سے نسخہ گم ہو، جب دوبارہ بنانے لگا تو نسخہ نہیں۔ دیکھیں خدا کی مدد جو نہیں ہے۔ اور میں بیمار تھا، طبیعت خراب تھی۔ کیا طبیعت خراب؟ میں نے کہا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا۔ اچھا میں آ رہا ہوں۔ محبت بھی کرتا ہے، قدردان ہے، اور اتنا بڑا مرتبہ لایا۔ یہ وہی دوا ہے جس کی آپ درسوں میں بھی تعریف کرتے، جس میں آپ نے خود اس کا طریقہ میرے خلاف بنایا ہے۔ یہ وہ دوا ہے۔ ان کا بیٹا ہے فیصل، پیچھے کھڑا تھا، پیچھے سے مجھے کہا ایک چکنا نہیں، یہ وہ ہے ہی نہیں، دماغ کام نہیں کر رہا، نسخہ بھول گیا۔ خیر مجھے کہا بھی لے رہے، میں نے کہا بھی طبیعت ٹھیک نہیں، بعد میں لوں گا۔ فیصل نے کہا میں اس لیے ساتھ آیا تھا کہ کہیں حضرت کو کھلا نہ دے، کہ یہ ہے ہی نہیں، وہ نسخہ نہیں ہے اس کے پاس، غلط غائب ہو گیا۔ اور ان کا ایک دوست ہے، ہمارا بھی دوست ہے، اورنگزیب ہے اس میں، سول ایویشن میں، وہ آیا، سنا حکیم صاحب گھر آئے، میں نے کہا ہاں، دوا شروع کی؟ میں نے کہا نہیں۔ کیوں؟ قدر نہیں ہے نا۔ میں نے کہا آپ قدر کر لینا۔ مرتبان پورا میں نے اٹھا کے آگے رکھا، 2-3 مہینے ہو گئے تھے، مجھے خود سے خاوری تھی، میں نور غسر رسدی وجہ خاور خزر رکھوں کوئی نہیں توبہ استغفر، بالکل خاک اور مٹی اور ریت، خاک مٹی ریت، دا سے اللہ و نخبہ شوئے، اللہ دا سے قہر دور داڑا نسخہ ختم شو۔ اب حکیم ایس ایم اقبال کا وہ بلڈ پریشر کی دوا اگر پرانے سٹور سے ملی ہے تو ملے گی نہیں۔ 40 روپے کے 3 ڈبے تھے، 3 سال ہوتے تھے، اب 40 روپے کے نہیں، 1 لاکھ سے کم نہیں ملے گا۔ لیکن وہ پرانا نسخہ بنا کیسے ہیں حکیم صاحب سے بھول گیا۔ کرو لا الہ الا اللہ، توبہ استغفر اللہ۔ اچھا جی، اچھا یہ ہو گیا، چلو پڑھو۔ باب کراہیت ما یستنجا به وبه قال حدثنا حناد، یعنی کن کن چیزوں سے استنجا نہ کیا جائے، اس میں اصول یہ کہ محترم چیزوں سے بھی نہ کرے، جیسے عام کاغذ، کپڑا، اور نامناسب چیز جیسے ہڈی، گوبر، لید، پاخانہ، نجاست، غلاظت، ان چیزوں سے بھی نہ کرے۔
اور کسی نے کہا ہے نا کہ میں نے تو نہیں دیکھے تھے، ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ یجوز الاستنجاء باوراق المنطق. تو ملا علی قاری تو محدث ہے، اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اور کہا ہے تو غلط کہا ہے. منطق تو منصوص لفظ ہے، علمنا منطقت ہے، اور منطق تو خبر ہو تو وہی کنورسیشن کو کہتے ہیں، مکالمہ. اور منطق تو ہمارے علماء نے یونان کے فلاسفہ کے مقابلے میں ترتیب دیا ہے، وہ تو خالص علم ہے. منطق کی توہین کی حاجت کیا ہے؟ اور فقہا کہتے ہیں کہ انگریزی کے ABCD اگر ان کو بھی حروف میں کر دیا گیا تو اس کا احترام واجب ہے، حروف ہجا کا احترام واجب ہے. ایک ایسا شخص جو منطق سے بے بہرا ہو وہ نتیجہ نہیں نکال سکتا ہے مسئلے کا، کیونکہ نتائج تو اشکال سے پیدا ہوتا ہے، اشکال اربعہ اس کو سمجھ نہیں آئے. اور منطق میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے جو قابل اعتراض. بہترین کتاب تہذیب ہے، شرح تہذیب نے صرف تہذیب، اور جامع کتاب بدیع المیزان ہے. بہترین کتاب ہے جب بدیع المیزان. اللہ جیسے اصول میں الفصل والوصل جساس رازی کا، صرف میں مغنی اللبیب ابن ہشام کی، نحو میں جمع الجوامع سیوطی کی، اس کو دیوان العرب کہا گیا ہے. اور فقہ میں بدائع الصنائع کاسانی کی، اور حدیث میں بخاری، قرآن کی تفاسیر میں روح المانی، شروع میں فتح الباری، فتاوا میں فتاوی شام ابن عابدین کا نہایت جامع ہے. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا حفص بن غیاث عن داود بن ابی ہند عن الشعبی عن علقمہ. علقمہ اور اسود دونوں شاگرد عبداللہ بن مسعود کے. علقمہ بن وقاص لیسی، اور یہ جس طرح ابن مسعود کے شاگرد ہے، حضرت عمر کے بھی شاگرد. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صاحب النعلین صاحب الوسادہ صاحب السواک، حضرت کے جوتے، حضرت کے تکیا مسواک ان کے پاس ہوتا تھا. ہم وقت خادم تھے، انس سے بڑھ کر. بچوں میں انس تھے اور رجال میں ابن مسعود تھے. صحابہ کہتے ہیں کننا نعدہ من بیتہ، ہم تو سمجھتے تھے کہ ابن مسعود خاندان نبوت کا آدمی ہے، حتی نزلت آیت الحجاب، جب حجاب کی آیات نازل ہوئی اور ابن مسعود باہر گلی میں رہ گئے، آواز دیتے تھے اندر نہیں جاؤ، یہ تو علی و حسن کی طرح نہیں ہے، یہ تو کوئی پرایا آدمی ہے. للزومہ بصحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ اعتماد تھا. آپ نے کہا خذوا القرآن عن اربع ومنہ ابن مسعود، 4 آدمیوں سے قرآن پڑھو، ان میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہے، معاذ ابن جبل بھی ہے، عبداللہ ابن زبیر بھی ہے، ابی ابن کعب بھی ہے، کئی سالم مولا حذیفہ بھی ہے. اور پیغمبر نے نماز پڑھائی فجر کی، سورت مومنون پڑھی، اور آپ سے بعض آیتیں جو بعد میں تھی پہلے پڑھ لی،
اور جو پہلے پڑھی جانے وہ ذرا بعد میں پڑھی گئے، تقدیم و تاخیر ہو گئی. نماز کے بعد پوچھا الیس فیکم ابن ام عبد، ان کی کنیت ابن ام عبد. انہوں نے کہا ہاں انا، میں موجود ہوں. فقال آپ ہے، اور آیات غلط پڑھی گئی. اتنا اعتماد تو سخت اعتماد. بہت بڑے عالم فاضل عبداللہ ابن مسعود. حضرت عمر کے زمانے میں کوفے کے لوگ آئے تھے. حضرت عمر سے کہا میں ایسا عالم دو کہ جس کا علم زیادہ ہو. آپ نے ٹھنڈی آہ بری ہو پر فرمایا یا اہل قادسیہ انی اوسرکم علی نفسی ھذا رجل کنیف ملئ علما و فقہا. یہ آدمی کمرہ ہے علم اور فقہ کا. لَأُوسِرَنَّكُمْ عَلَى نَفْسِي، لیکن تم کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں، میں تم سے زیادہ اس کے علم کا محتاج ہوں. پھر عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آپ ساتھ چلیں نا. 1700 صحابہ کوفہ میں آباد تھے. 1700 صحابہ ایک وقت میں مدینہ میں نہیں تھے، مکہ میں بھی نہیں تھے، کوفہ میں تھے. حضرت عمر خط لکھتے تھے من راس الاسلام الى مرکز الاسلام. راس الاسلام مدینہ اور مرکز الاسلام کوفہ. ابن مسعود ان سب کے سربراہ تھے، اور علی بھی وہاں آباد ہوئے، بلکہ علی نے کوفے کو دارالخلافہ بنایا. امام ابو حنیفہ نے اپنے اجتہاد اور فقہ کی بنیاد ابن مسعود کو بنایا. اس لیے فقہ حنفی کا ایک نام ہے الفقہ المسعودی. الفقہ المسعودی. شاہ انور شاہ صاحب کے نام میں ہے مسعودی. تو ان کے بیٹوں اور رشتہ داروں نے ابن مسعود سے رشتہ لگا. یہ اصل میں وزیر مسعود ہے. شاہ صاحب بھی اصلاً نسلاً وزیرستان کے، پختون ہے وزیرستان کے نسلاً. ان کے بڑے آباد ہوئے تھے بغداد میں، بغداد سے پھر آئے اور ہزارہ میں ایک جگہ ہے لوات، وہاں رہے. لوات سے پھر بار مولا کشمیر آئے. شاہ صاحب نہ سید ہے اور نہ عربی النسل ہے، خالص پختون نسل ہے. اور شاہ صاحب خود پشتو بولتے تھے. خان کابلی نے لکھا ہے کہ میں جب بھی دیوبند گیا ہوں شاہ صاحب نے مجھ سے راشا درشا پشتو میں کیا ہے. جامع آدمی تھے، علوم بہت تھے، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو. اور سید انور شاہ کا مطلب یہ تھوڑے کہ سادات ہے، وہ سید العلماء، سید الفقراء، سید الفقہاء، بزرگان دین کے نام کے ساتھ کہتے ہیں لوگ سیدا و حصورا. یہ صرف علم کے طور پر ہے، اس کے بار بار بیان کی حاجت نہیں. تفصیل کے لیے تقدس انور دے گیا. لیکن یہ طے شدہ ہے کہ شاہ صاحب پختون ہے، اور یہ جو مسعودی ہے یہ وزیر مسعود ہے، وزیرستان کے ہیں. لیکن بڑے گئے ہیں بغداد، کب گئے یہ پتہ نہیں چلا. شاہ صاحب کی ایک سند وہ اسحاق کشمیری کا بھی تو ہے نا، آلوسی کا. اللہ اکبر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کشمیری کیوں کہلاتے، تو کشمیر میں رہے ہیں نا. من توطن باربع سنۃ ينسب الیہ، جو کئی 4 سال گزارے وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کراچی کا ہوں. 4 سال ہو گئے.
باب کراہیت ما یستنجا به وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا حفص بن غیاث عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروس، روس گوبر لید جانوروں کا پاخانہ جو سوکھ جائے اس سے استنجا نہ کرنا، ولا بالعظام اور نہ ہڈی سے، فإنه زاد اخوانکم من الجن، یہ تمہارے جنی بھائیوں کا خوراک ہے. جنی بھائی پیریان ماما گان پختانو تیار نہ ماما گان ہوئی. ابو داؤد میں کہ خدمت اقدس میں جنات کا وفد آیا اور آپ سے درخواست کی کہ ہمارے بھائیوں کو کہے کہ یہ ہڈیوں سے استنجا نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا خوراک اس میں ڈالا ہے. جیسے گوشت ہم کھا لیتے تو ہڈی وہ کھا لیتے. فاکہۃ و ابا متاع لکم ولانعامکم، فاکہہ متاع لکم و ابا ولانعامکم، بوسا چارہ. اللہ اکبر. جن عجیب و غریب ہے، ان کا خوراک بھی عجیب ہے. شربت پیتے تو راک کا پیتے، راک نہیں ہوتا نہ موٹے ڈک کا گلاس کے واچا وہ بوپا کے واچا آوا تمہا تک پی لیتا. اور ہڈی اتنی بڑی ہڈی بھینس کے گوشت سے نکالو، ٹک 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 جیسے پکوڑا کھاتا ہے. کیا ہے کہ لڑکا تھا شیر زمان نام تھا اس کا، اس کو جنات آتے تھے. میں دیکھنے کے لیے میں نے کہا ایری شربت رڑائی میں سر گورم زوار کا وہ ایسا پی لیا، کہتے ہیں پورا کرو. پھر 15-20 گلاس پی لیے. لڑکے گھبرائے ہوئے تھے کہ شیر زمان مر نہ جائے، لیکن وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا. جب جن چلا گیا وہ سارا جن کے پیٹ میں گئے اور ایک ہڈی لے آئے اتنی بڑی باور چکھانے سے، اتنی بڑی، ایسے جیسے کوئی پکوڑے کے چک لگاتا. بذل المجہود میں ہے کہ جب ہڈیاں آدمی پھینک دیتے ہیں تو ان پہ گوشت آ جاتا ہے. یہ وہ گوشت کھاتے ہوں گے، یہ لا علمی کی وجہ سے یہ جواب دیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سونگتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے باورچی کھانا پکا کے پھر وہ نہیں کھاتے، ہواڑ سے خوشبو سے پیٹ بھر جاتا ہے. 8 یا 10 جوابات مولانا خلیل احمد نے بزل میں استاذ بنوری نے معارف و سنن میں دیے ہیں. پڑھو کہاں گیا. وفی الباب عن ابی ہریرہ اخرجہ البخاری وحدیث سلمان اخرجہ ابو داود والبخاری. وحدیث سلمان اخرجہ الجماعت الا البخاری، بخاری کے علاوہ سب میں. وحدیث جابر اخرجہ مسلم، اور حدیث ابن عمر لم نقف علیہ، پتہ نہیں چلا. قال ابو عیسیٰ وقد روى هذا الحديث اسماعیل بن ابراہیم وغيره عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. الحدیث ایک اشکال ہے، آگے مسئلہ آتا ہے الوضو بالنبیذ کا. اس میں ترمذی اور لوگ زور لگاتے ہیں کہ ابن مسعود ما کان مع النبی،
لیلۃ الجن میں ابن مسعود پیغمبر کے ساتھ نہ تھے یا ترمذی لا رہے کہ تھے، کیونکہ یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں جو حنفیوں کو فائدہ دے. تو ایک جگہ ہے کہ نہیں تھے اور ایک جگہ ہے کہ تھے. تو حضرت شاہ سے فرماتے ہیں کہ لیلۃ الجن وقعت سے تمرہ، لیلۃ الجن 6 دفعہ واقع ہوا ہے، 4 دفعہ مکہ میں اور 2 دفعہ مدینہ میں، 1 دفعہ اور معاذ ابن جبل بھی ساتھ رہے. لیلۃ الجن دا پیریان و شپا. جنات نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ آئے اور واس کریں. آپ میں سے کسی سے درخواست کرے تو پھر آپ کا پیٹ ہی نہیں رکے گا. دستوں نے مہربانی بولے گی ارے پیغمبر کتنے بڑے ہمت کا آدمی ہے. عشاء کی نماز میں آپ نے ابن مسعود سے کہا کہ گھر نہ جانا. عشاء پڑھ کر کافی دیر تک آپ صحابہ سے مشغول رہے، پھر ابن مسعود کو ساتھ کر کے روانہ ہوئے. بہت دور چلے گئے، آبادی سے دور چلے گئے. اور پھر آپ نے زمین پر لکیر کھینچی، گول دائرہ، اور ابن مسعود کو بٹھایا. فرمایا لا تخرج عنہ والا یکون لقاؤنا یوم القیامہ. اس لکیر سے باہر نہ جانا ورنہ ملاقات قیامت میں ہوگی. عاملین اب بھی لکیریں کھینچتے اور ان لکیروں کو تلک حدود اللہ سے روکتے ہیں. جو کامل و اکمل عامل ہوتا ہے اس کی بات چلتی ہے. جنات مانتے ہیں اس کی بات، ارے کہ تھوڑا ہی مانتے. امام احمد کے زمانے میں بادشاہ کی شہزادی کو جن آتے تھے، اٹھا اٹھا کے پٹکتے تھے. تو احمد ابن حنبل کو بتایا جاتا تو وہ جوتا دم کرتے تھے اور بیچتے تھے، تو وہ آرام آ جاتا تھا، جنات چلے جاتے. امام احمد کی جگہ جو بعد میں آدمی بیٹھ گیا، شاہی مفتی بنا، اس وقت پھر جنات آئے اور اس میں وہ صلاحیت نہیں تھی، لیکن اس نے نقل میں جوتا بھیجا تو جنات نے کھلوایا کہ یہ جوتا تیرے اندر کر دیں گے. اور پھر وہ بیمار ہو جاتا تھا، بہت تکلیف، پیٹ کا درد، تو الٹیوں میں جوتا آتا تھا، کبھی دستوں میں جوتا جاتا تھا. خلاکے میں اورمانڈ لاندی میں تو لاندی میں بگومانڈ پورٹ طرح میں رہو کہتا تو چلو کہ عمل دے نہ نے حکم کے دم دم اچائی نور دی اور لا سچائی خامارتا ہو گو رچا میارتا. اس لیے میں کہتا ہوں اعمال پختہ کرو، ایسے ٹئیں اٹھتا سے کام نہیں چلتا. وہی دم دم اچائی نور دی اور لا سچائی خامارتا اور وہ رہی شمیار تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سپیرا ہمارا جاننے والا ہے، بہت کامل و اکمل ہے، ظالم. اژدہا کو ایسا پکڑ لیا، حیران کر دیا مجھے. اژدہا پکڑنا بہت مشکل کام ہے. اژدہا تو دم نہیں مانتا. پہلے اس نے کاٹ دیا، بے ہوش ہو گئے. پھر دوبارہ جب یہ اٹھا ہو، پھر اس نے اپنا اٹھنگ اڑتا کیا ہو، سیلانی پیر کے واسطے ہو، جو ہے نا وہ اپنے ایک بڑا ہے اس کا نام گوگا پیر کے واسطے ہو، داغی کلمات وہی باقا ہے. شیخ عبد القادر میں شامل لے بگے ہم لوگ سڑے دے گا داغم تسلط علی العباد والعباد مسلم نے. پھر اس نے پہلے سے کہا کہ اب جب یہ اژدہا آئے گا نا سلام کرے گا. تو وہ جب آنے لگا، اس کو دیکھا تو سر نیچے رکھا. اس نے کہا آ جاؤ بیٹے آ جاؤ. پھر سر نیچے، پھر سر نیچے. اس نے کہا آ جاؤ، تم نے تو مجھے کاٹا ہے،
اللہ نے مجھے بچایا ہے. پکڑ لی وہ تو کتور ہٹ آف لحظت. میں نے زندگی میں بہت سپیرے اور تمام جادوگر اور کائنات دیکھی، ان میں قابل ترین سپیرا یہ ہمارا والا بھی ہے. سور مار نام ہے اس کا، ہندو دے سور مار. اللہ اکبر و کبیرہ. ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر حضرت تشریف لے گئے بہت دور، پھر آپ کی آواز آ رہی تھی، پھر شور بجتا تھا، پھر آواز آئی، پھر خاموشی ہوئی، آپ کی تقریر ہوئی. سحری کے وقت آپ تشریف لائے. آپ نے کہا آج رات کو مجھے جنات نے اپنی قوم میں ایمان کی دعوت دینے کے لیے بلایا تھا. شروع میں تو بہت شور کیا، واویلا ہنگامہ، لیکن ان کے بڑوں نے ان کو سنبھالا اور فرمایا کہ اتنے لاکھ مسلمان ہو گئے. ایک عالم گزرے ہیں قاضی بدر الدین شبلی الحنفی، ان کی کتاب احکام المرجان فی غرائب الاخبار و احکام الجان مل رہی ہے. میر محمد کے ہاں سے چھپی ہے. میر محمد کا کتب خانہ ختم ہو گیا، لیکن کتابیں جگہ جگہ مل رہی ہے. احکام المرجان فی غرائب الاخبار و احکام الجان. اس میں بھی لکھا ہے کہ لیلۃ الجن وقعات 6 مرات. اللہ اکبر. مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ فقال الشعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد اخوانكم من الجن. وكأن روایت اسماعیل اصح من روایت حفص بن غیاث والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم. وفي الباب عن جابر وابن عمر لم نقف عليهما. دونوں کا پتہ نہیں چلا. باب الاستنجاء بالماء، پانی سے بھی استنجا ہوتا ہے. بعض لوگ اشکال کرتے کہ جی سوکھے گا کیسے، تو اطمینان حاصل ہونا چاہیے. وہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے وہ پختون جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں اور اظہار بند کے اندر ہاتھ ڈالا ہوا ہوتا ہے. یہ قبیح طریقہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں بیٹھے بیٹھے اور کھانا کم کھایا کرو اور پانی باندازہ پیو اور نیند پوری کیا کرو. پیشاب کا عارضہ نیند کی کمی سے ہوتا ہے. اللہ، میں دارالعلوم دیوبند جب گیا تھا 7 سالہ میں، تو بہت دیر تک جاگا، کئی راتوں سے علماء تھے، تو مجھے پیشاب کا سخت عارضہ ہوا تھا. وہاں کوئی حکیم تھا، اس نے کہا کہ مولانا کی نیند نہیں ہوئی. استاد مولانا عبدالحنان کو کہا کہ کسی طرح ان کو سلا دیں. واقعی 8-10 راتوں سے میں سویا نہیں تھا. تو جب میں سو گیا اور اٹھا تو پھر وہ تکلیف نہیں تھی. نیند کی کمی بہت خطرناک بات ہے. نیند نہ ہو تو کینسر ہو جائے گا، نیند زیادہ ہو تو ہارٹ فیل ہو جائے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، بیچ میں رہو، باندازہ سویا کرو، کاموں کے لیے جاگا کرو. جی
باب الاستنجاء بالماء وبه قال حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. بی بی صاحبہ نے خواتین کو کہا اپنے اپنے خاوندوں کو کہو پانی استعمال کرے ایستطیبوا بالماء فإنی استحیی، میں شرم آتی ہے، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل، حضرت بھی پانی استعمال کرتے تھے. بھائی سب لوگ پتھر اور ڈیلے سے استنجا کرے اور گرمی کا موسم ہو، پسینے آ رہے ہو، دھوتیاں پہنے ہوئے ہو، جمعے کا دن ہو تو بدبو پھیلنے کا اندیشہ ہے. جس جگہ پتھر یا ڈیلا رگڑا ہے اور وہاں پسینہ آ جائے تو باقاعدہ پاخانہ کی بدبو ہوگی. اس لیے کامل استنجا تو پانی سے ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے کہ ہمارے ملک میں بہت پانی ہے. اتنا پانی دنیا میں کہیں نہیں جتنا پاکستان میں. عرب میں انتہائی تکلیف ہے. بحیر عرب کا پانی مشینوں سے صاف کر رہا ہے اور وہ تمام مکہ و مدینہ اور تمام ملک عرب میں پھیلا ہوا ہے، لیکن اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، استنجا کر سکتے ہیں، اور کوئی کام نہیں کر سکتے، کھانا وانا نہیں پکا سکتے. وہ ہم سے پوچھتے ہیں سنا آپ کے ملک میں ایک ہی پانی ہے؟ ہم نے کہا شیرین لذیذ دریائے سندھ اور دریائے کابل کا پانی، شیرین اور لذیذ. اللہ اکبر. جی. وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. حدیث هؤلاء قد خرجه الشيخ مولانا حبیب اللہ فی کشف النقاب. چلو. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. تمام ائمہ گویا متفق ہے کہ پانی سے استنجا افضل ہے. جگہ اچھی طرح صاف پاک ہو جائے گی، اطمینان ہو جائے گا. سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ. جی. باب ما جاء ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اراد الحاجة ابعد في المذهب. آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جب قضاء حاجت کا تقاضا ہوتا تو دور جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں گھروں کے اندر انتظام نہیں تھا، نہ مسجد سے متصل کوئی متحرے تھے. وَأَمْرُنَا امر العرب الاول، بخاری میں عائشہ کہتی ہے پرانے عربوں کی طرح ہم کننا نبرزو، ہم جنگلوں میں جاتے تھے. میری یاداشت میں جہانگیرے میں کوئی بیت الخلا نہیں تھا. بڑے بڑے اکابر علماء تشریف لاتے تھے اور جب ضرورت ہوتی تھی تو چادر لے لیتے تھے، دریا کے کنارے نکل جاتے تھے. دور بہت کافی وسیع جگہ ہے. الحمدللہ وہی جہانگیر آئے، 40 سال میں تبدیلی آ گئی. اب کوئی بھی آپ کو جو ہے نا باہر نظر نہیں آئے گا، سب کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم. مجھے یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب جہانگیر آئے تھے اور دریائے کابل کے کنارے پر کشتی میں انہوں نے رات گزاری. گرمی تھی بہت، ان کے لیے 2 کشتیاں ملائی گئی ایسی.
میں خدمت میں تھا لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کہاں جاتے تھے طہارت کے لیے، کیونکہ اس وقت تقریباً روانہ ہوئے تھے، رات گزاری، کھانا کھایا، آرام فرمایا، فجر کی نماز کشتی میں پڑھائی، اور پھر ناشتہ ہوا، بڑا بھرپور ناشتہ تھا. اور حضرت نے رات کے کھانے میں کریلے منگوائے تھے، مجھے بھی یاد ہے. پیچھے سے چاہ کریلے پکڑی، قدرت کو منظور تھا کہ ہمارے گھر میں کریلے بنے تھے، اپنے زمین باغ کے کریلے. ہمیں بڑا ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیسے ہوں، آپ بڑے حیران ہوئے. آپ نے کہا بہت لذیذ ہے، اور فرمایا کریلے بیج سمیت بھی پکتے ہیں. آج کل ہمارے یہاں بیج سمیت پکتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام. تو وہاں دریا کے کنارے میں بھی میں نے دیکھا ہے، وہ ماڑگان جو ہمارے ہیں نا کہ بیڑی چپا والے، وہ بنا دیتے ہیں. ماڑگان جانتے ہو؟ ہن کو بولتے ہیں نا وہ لوگ، اور یہ کشتیاں چلاتے ہیں. دریا کے کنارے وہ لوگ تھے سارے. کشتیاں بھی انہوں نے لگائی تھی. غالب گمان ہے کہ انہوں نے حضرت کے لیے کسی کشتی میں انتظام کیا تھا. سبحان اللہ. تکسر اسپن سے ہٹ. اللہ اکبر. استاد مولانا لطف اللہ ان سے گفتگو کے لیے نیچے اتر آئے تھے. ان کی مسجد اوپر تھی اور بہت متاثر ہو کے گئے تھے. مفتی محمود صاحب نے بھی کھل کر کلام کیا ان سے. اچھا جی، احسن البرہان جلد پنجم میں انشاءاللہ یہ سب چیزیں آ جائیں گی. کان اذا اراد الحاجہ ابعد فی المذہب. حضرت کی جب حاجت ہوتی تھی پیشاب پاخانے کی تو دور تشریف لے جاتے تھے. یہ سنت طریقہ ہے. آبادی میں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہوتا. ہم ایک جگہ ڈیرہ غازی خان میں مہمان تھے. وہاں ایک مولوی صاحب ہے، مولوی محمد ڈیروی، وہ جو فوجیوں کے وعدہ معاف استاد بنے تھے نا، محمد ڈیروی. اس تیسمار خان کے ہاں ہم امام تھے، وہ مہمان تھے. 3 بجے میں اٹھایا، اٹھے آپ لوگ قضاء حاجت وغیرہ کریں، پھر لوگ آ جائیں گے، عورتیں آ جائیں گی. ہم نے کہا ہمیں جو قضاء حاجت کا تقاضا نہیں ہے، تمہارے کہنے سے کیوں جائے؟ ہمارے پاس اپنی گاڑی ہیں، ہم ڈیرہ غازی خان شہر چلے جائیں، ہمارا ہوٹل ہے. سب غصہ شوق میں شکار مد انسانیت دے ٹول کروں گا روان جڑ. لیکن وہ دیہاتی رسم سے مجبور تھے. توبہ. دیکھو کتنا بہترین طریقہ ہے کہ حضرت دور تشریف لے جاتے تھے. تو جنگلوں میں جانا اور دور جانا یہ سنت طریقہ ہے. اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور ہماری سہولت اور ہماری کمزوری پر رحم کر کے ہر جگہ بہترین طہارت خانے بنے. لیکن اس کی مشق کے لیے پھر تبلیغی جماعت اچھی ہے. تبلیغی جماعت میں آپ جائیں گے، وہ آپ کو سوات، بنیر، کوہستان، الائی، بڑے دور دور علاقوں میں لے، وہاں کوئی طہارت خانہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں جماعت آئی تھی جہانگیرہ، اور اس میں مہمان تھے، پتہ نہیں کہاں کے تھے. تو وہ طہارت خانے کے لیے جب جاتے تھے تو کپڑے اتار لیتے تھے، ہے خالی دھوتی باندھ لیتے تھے. میں نے دیکھا ان کو اچانک، میں نے کہا سکئی دے، مجھے اسی بار تھا وہاں سے نہیں ادھر آیا. میں نے فوراً چابی دے دی، میں گھر آیا. آپ ہمارے بیٹھک میں اور ڈیرے میں سب میں گراج میں
وہ ایسے خوش ہو گئے، اللہ ہو، میں نے بس آپ تبلیغی جماعت والوں کے پاس اب بھی وہاں چابی ہے میری، جب بھی مہمان آئے یہ استعمال کرے. وہاں گھر میں جو نوکر ہے اس کو کہا ہے کہ ایسی خدمت کرو جیسے بادشاہ کے شہزادے آئے، مہمان ہے وہاں، پیچھے سویا ہوا ہے، پکا سویا ہے، مارو نا اس کو. آپ کو مارنے کا ہے جگانے کا کہا؟ آپ کو ایک دو لگانے تھے اس کو. اللہ اکبر. تو شیخ الاسلام حضرت مدنی کا بھی سنا ہے کہ انہوں نے بنگال میں مشق کی تھی اور دور دراز جاتے تھے، معمول تھا ان کا. مثلا یہاں مہمان ہے نا تو دریافت کر لیتے تھے کہ کوئی جنگل کھیت ہے، وہ کہ جی ہے لیکن 3-4 میل ہے، یہی تو سننا تھا، چلو. فجر سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتے. شیخ الاسلام کی خاص عادات تھی. اس زمانے میں تو یہ خطرہ نہیں تھے جو آج علماء و طلباء غریب ہو گئے، دشمن بہت ہو گئے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمر عن ابي سلمى عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، حضرت تشریف لائے، فابعد في المذهب، اور دور تشریف لے گئے. مذہب صحابہ صاحبوں سے بس درمیمی ہے، یعنی آپ دور تک تشریف لے گئے. وفي الباب عن عبد الرحمن ابن ابی قراد اخرجہ النسائی وابن ماجہ. عبد الرحمن کی روایت نسائی ابن ماجہ میں. وحدیث ابی قتادہ اخرجہ ابو بکر فی المصنف واحمد فی المسند. وحدیث جابر اخرجہ ابن ماجہ. وحدیث یحییٰ ابن سعید عن ابیہ وحدیث ابی موسیٰ لم نقف علیہما. یہ 2 روایتیں ہم کو نہیں ملی. وحدیث ابن عباس اخرجہ الطبرانی فی الاوسط. وحدیث بلال ابن الحارث اخرجہ ابو داود والنسائی. قال ابو عیسیٰ حدیث حسن صحیح. وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يرتاد لبوله. ارتادو کے معنی زمین نرم کرنا کہ چھینٹے نہ آئے. کما ارتاد منزلا، جیسے کوئی جگہ ٹھیک کرتا ہو. وہ ابو سلمہ اسمہ عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عوف الزہری. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اول وآخر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. اگر خیر و عافیت سے ہم حج کے لیے گئے، صحیح کمزوریاں ہیں بہت، طبیعت بھی خراب ہے، موسم بھی ایسا ہے، سختی بھی وہ ہے، سب نرمی ہو جائے گی تو اور چھٹیاں پھر ختم ہو جائے گی آپ کی. ہم ذرا لمبر آئیں گے وہاں، وہاں سے درس ہوتا ہے. ترمذی و بخاری کا درس وہیں سے ہوتا ہے. اچھا ہے، مکہ و مدینہ کی آوازیں گونج جائے گی. فضل و شرف ہے دورے کا. کیونکہ جنید، اسجد، انور شاہ تینوں ساتھ ہے اور وہ یہی نیٹ کا ائمہ ہے. اس سے پہلے بھی ہوا نا. تو طلباء ٹھیک طرح بیٹھا کرے، اس میں نظر آتا ہے، مجھے دکھاتے، جھلک دکھاتے ہیں آپ کے مبارک چہرے.
ایسا دیکھوں گا کہ جیسے لڑکا لیٹا تھا تو اچھی بات نہیں ہے. مبارک جگہ میں کہیں بددعائیں دل سے نہ نکلے. کبھی طلبا کہتے کہ شیخ کو دیکھنا ہے تو وہ وہاں سے کیمرہ کھول لیتے. اللہ اکبر. تو وہ اس خیال سے کہ اسباق کی زیادہ غیرحاضری نہ ہو. اگر وقت پر آ گئے تو آپ کی تعطیلات کے اندر ہی آئے پھر تو کوئی بات ہی نہیں. خواہش ہے کہ اگر خیریت رہی، صحت قائم دائم رہی، شفا عاجلہ برقرار رہی، موسم صالح رہا، توانائی اور طاقت جسمانی نے اور توفیقی الہی ازدادی نے ساتھ دیا تو 15-20 دن لگائے جائیں. 5-10 دن کا سبق آپ کا اس طرح ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم حبب لنا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین المہدیین. سفر حرمین کے لیے دعا فرمائیں، خدا تعالی آسان فرمائے، نفع بخش بنائے، توبہ و استغفار رفع درجات کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ایابن ذہابن محفوظ و معمون مسون بنائے. انبیاء و مرسلین اولیاء و متقین ہمارے اخیار و ابرار نے جس شان و شوکت سے سفر کیا ہے ہمیں بھی ان کے اتباع میں صدق، امانت، طہارت، عبادت کی خاص ذوق سلیم اور توفیق رفیق عطا فرمائے.